یہ اس طرح کی جو نماز یہ پڑھوانا چاہتے ہیں نا، اس طرح کی نماز کو دیکھ کر انہوں نے چونکہ تاریخ پڑھی ہوئی ہے، تو حضرت رومی جب سفیر آیا نا تو حضرت عمر کے دور میں اور نماز کا ٹائم ہو گیا، تو حضرت عمر نے فرمایا باہر کھڑا ہو، دیکھ ہم اللہ کے سامنے کیسے سر و سجود ہوتے ہیں۔ جب حضرت عمر نے تیر کی طرح صفیں سیدھی کی نا ایسے کر کے، تو رومی سفیر یہ منظر دیکھ کر غش کھا کے گر گیا، کہنے لگا عمر تو سانو کسے کام دا نہیں چھوڑیا، یہ قوم جو پانی پلانے پر لڑ پڑتے تھے، تو نے انہیں ایک ہی صف میں ایسے سیدھا کیا جیسے تیر سیدھا ہوتا ہے۔ اس صف کو دیکھ کر کافروں کا جو سفیر تھا وہ بھی گر گیا تھا۔ جو صفیں تم بنانا چاہتے ہو ان کو دیکھ کر تو کوئی تصور بھی نہیں کرے گا کہ یہ وہ نماز تھی جو رسول اللہ نے پڑھائی تھی۔ اور پھر جن لوگوں نے دین کی حفاظت کرنی تھی، 40 لاکھ مرید، دین کے بڑے کام ہو رہے تھے، تو میں نے کہا کون سے کام ہو رہے تھے؟ ایک بتاؤ بات، جب تم دین کے لیے کھڑے ہو، کبھی سپیکروں کے اتارنے سے لے کر علماء کی اوپر والے سپیکروں میں تقریریں بند کرنے سے لے کر نصاب سے قرآن و حدیث نکالنے سے لے کر ختم نبوت پر ڈاکے سے لے کر ممتاز قادری کی پھانسی سے لے کر، اور آج مسجدوں کی صفوں کے اندر بھی اتنا وقت، تم بتاؤ تم کب کھڑے ہوئے ہو دین کے لیے؟ تم نے تو ہر موقع پر، اقبال کہتا ہے نا، یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ منڈیوں میں وقفے نہ ہوئے، بازاروں میں وقفے نہ ہوئے۔ ایک پولیس والا تھانے دار گاڑی میں آتا ہے تھانے سے، پوری نفری بٹھا کر لاتا ہے، وہ 5 فٹ پر نہیں بٹھاتا اپنے ملازم، لیکن وہی جب مسجد میں آ جائیں تو 5 فٹ کا وقفہ ضروری ہو جاتا۔ 5 باپ بیٹے گھر سے نکلے تراویح پڑھنے کے لیے، گھر میں بھی اکٹھے بیٹھے تھے اور گاڑی میں بھی اکٹھے بیٹھے ہیں، لیکن جب مسجد کے دروازے کے اندر آ گئے تو کہا نہیں 5 فٹ دور ہو جاؤ۔ گھر میں بھی 5 باپ بیٹے اکٹھے بیٹھے تھے، ان کو نہیں لگا کرونا، اور گاڑی میں بھی نہیں لگا، لیکن جب مسجد میں داخل ہوئے تو کرونا آ گیا۔ اقبال قلندر لاہوری نے یہ بات کی تھی، کہتا از غلامی دل بمیرت در بدن، از غلامی روح گردت بار تن، از غلامی ذوف پیری در شباب، از غلامی شیر غاب افگندن آب، از غلامی بزم ملت فرد فرد، این و آن با این و آن اندر نبرد۔ میں کہتا تھا اقبال یہ بات کیسے کر گیا؟ کے اندر قیام وہیں در سجود، کاروبارش چوں صلاتے بے امام۔ میں تو سوچتا تھا اقبال یہ بات کیسے کر گیا کہ ایک سجدے میں ہے، دوسرا قیام میں ہے، ایک یہاں کھڑا ہے، دوسرا 5 فٹ پر کھڑا ہے اور جماعت ہو رہی ہے۔ جو بندہ کچا پیاز کھاتا ہے نا اور لہسن کھاتا ہے، حضور نے فرمایا وہ مسجد میں نہ آئے۔ کیوں نہ ہے؟ اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، اور وہ ساتھ نمازیوں کو بھی تکلیف دے گا اور اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف دے گا۔ میں جو بات کرنے لگا ہوں بڑی توجہ سے سننی ہے۔ اگر کوئی صفوں میں گنجائش کی بات ہوتی نا تو حضور نے فرمایا تو گھر بیٹھ، تو نے نہیں آنا، تو گھر بیٹھ۔ اگر اس کے لیے کوئی اس طرح کی بات ہوتی تو حضور فرماتے مسجد میں تو آ جا، لیکن 5 فٹ کے واسطے پر کھڑا ہو جا، ورنہ تو گھر بیٹھ۔ اور یہاں بڑے بڑے لوگ جب بات آئی ہے دین کی تو دین کی ترجمانی کرو، وہ آ گیا نہیں جی ٹھیک ہے ہم وقفہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے۔ وہ ایک بار پوچھو تو صحیح کہ ہم نے بھی کبھی مداخلت کیا تمہارے تھانے میں؟ ہمیں نہیں پتا کیا ہوتا ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک ملک میں کیا ہو رہا ہے سب کو پتا ہے، لیکن ہم اتنے ہی مکلف ہیں جتنی بات کر رہے ہیں۔ اور تم مسجدوں کو پڑھ گئے، پورا جناب میڈیا مسجدوں کو پڑھ گیا، لبرل پڑھ گئے، حکومت پڑھ گئی، سب جو مسجدوں کو پڑھ گئے۔ جب مسجدوں میں کرونا آنا تھا، مسجدوں میں کرونے کی بات نہیں ہے، یہ مسجدوں میں کرونے کی بات نہیں ہے، یہ دین کے خلاف سازش ہے۔ جو ہمارے آقا و مولا کو ظاہری حیات میں دکھ دینے سے باز نہ آئے، حضور نے ان کو امن دیا، مدینے میں ان قبیلوں کو امن نہیں دیا، فرمایا رہو، لیکن وہ رسول اللہ کے سامنے
خلق عظیم کے مالک کے سامنے، محبوب رحمت للعالمین کے سامنے حضور کے خلاف کون سی سازش تھی جو انہوں نے مدینے میں نہیں کی؟ حضور نے پھر تینوں کو نکال دیا، ایک کو تو ذبح کروا دیا قبیلے کو۔ تو کیا یہ یہودی اور یہ نصرانی حضور کے سامنے دین کے اتنے بڑے دشمن ہیں تو صدیوں کے بعد وہ دین دے سجن بڑھ گئے؟